الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ آج میں بیان کروں گا سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والے کو پیروی کرنے والے کے عمل کا ثواب یا عذاب ملتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس اچھے کام کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور جو لوگ اس اچھے عمل پر پیرا بند ہیں ان کے عمل کرنے پر بھی ان کو کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ بھی کوئی کم نہ ہوں گے۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیتیں بیچتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے
جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے، حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی و ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور جا کر ملتا ہے۔ مثلاً آج کئی علماء اپنی ذاتی مفادات کے لیے اور دنیا کی لالچ کے لیے حضور کا اخلاق حسنہ تو بیان کرتے ہیں، اور کچھ ایسے معاملات کو چھوڑ جاتے ہیں جن سے ان کو یہ لگتا ہے اگر وہ یہ نشانیاں بھی بیان کر دیں تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو قلیل مال کے بدلے میں نہ بیچیں۔